پاکستان آرمی کے سابق چیف آف جنرل اسٹاف جنرل باجوہ نے اپنے الوداعی خطاب میں گزشتہ کئی دہائیوں سے فوج کی سیاست میں مداخلت پر اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاست میں فوج کی مداخلت غیر آئینی ہے۔ اس طرح کا بیان ہر حوالے سے قابل ستائش ہے، ورنہ جنرل باجوہ سے پہلے کسی آرمی چیف نے اتنا کھل کر سیاست میں مداخلت پر اعتراف نہیں کیا۔ غلطی تسلیم کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ جنرل باجوہ نے اپنے الوداعی خطاب میں بہت سی باتیں کی اور ان بہت سی باتوں سے قارئین اتفاق کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہوگی۔ میرے نزدیک جنرل باجوہ کا اعتراف کہ فوج ماضی میں سیاست میں حصہ لیتی رہی ہے اور اس مداخلت کی وجہ سے پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا رہا ہے، لیکن اب فوج نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ دوبارہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ بیان اس لیے بھی قابل تحسین ہے کہ پاکستان کو جمہوریت ہی تمام مسائل سے نکال سکتی ہے اور جمہوری معاشروں میں فوج کا سیاست میں کردار صفر ہوتا ہے۔ مگر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جب فوج نے سیاست میں مداخلت کی، اس کا سب سے زیادہ نقصان کس جماعت کو ہوا؟ اس مداخلت سے پاکستان کو تو خیر نقصان ہوا ہی، لیکن کون سی ایسی جماعت ہے جو مسلسل فوجی مداخلت کے نشانے پر رہتے ہوئے بھی پاکستان کے اداروں کے خلاف استعمال ہونے سے انکاری رہی؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ سیاست میں فوجی مداخلت کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو اٹھانا پڑا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہو، میر شاہ نواز یا میر مرتضی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے قتل یا قتل کی سازش ہو، یہ پورا خاندان سیاست میں مداخلت کی وجہ سے ختم کر دیا گیا۔ اس خاندان پر مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کیے گئے، کارکنان اور ذمہ داروں کو عقوبت خانوں اور پھانسی گھاٹ پر چڑھنا پڑا، لیکن مجال ہے کہ کسی نے فوج مخالفت نعرہ لگایا ہو، کسی نے بیرون ملک اپنے اداروں کے خلاف سازش کی ہو، یہاں تک کہ شہید بے نظیر بھٹو کے قتل کے وقت جب سندھ سے پاکستان نہ کھپے کے نعرے بلند ہوئے تو یہ آصف علی زرداری ہی تھے جنہوں نے ان نعرے لگانے والوں کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منہ بند کر دیے۔ 1977 سے لے کر 1988 تک بھٹو خاندان کا جن مصیبتوں کا سامنا رہا، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو سکھر جیل میں مقیم رکھا گیا اور جس گرمی اور سیل میں انہیں قید رکھا گیا، اگر میاں نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان، مریم نواز یا کسی اور رہنما کو ایک دن کے لیے بھی ایسی جیل میں قید کر دیا جائے تو مجھے کوئی شک نہیں کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے یا یہ لوگ معافی مانگ کر باہر نظر آئیں گے۔ مگر شہید بے نظیر بھٹو نے جیل کا بھی مقابلہ کیا اور فوجی جنرل کا بھی مقابلہ کیا۔ سکھر جیل میں جو ان پر گزری اس پر تو ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ایک کان میں بھی پس پڑ گئی تھی، لیکن بھٹو شہید کی بیٹی نے جرأت سے ان مشکلات کا مقابلہ کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پی پی کے خلاف 90 کی دہائی میں سازشیں کی گئیں، کس طرح نواز شریف کو استعمال کر کے ان کی حکومت ختم کی گئی۔ 90 کی دہائی میں آصف علی زرداری کو قید کر کے شہید بے نظیر بھٹو کو ہر طرح سے تنگ کیا جاتا رہا۔ بلاول بھٹو زرداری، بختیار بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری کو اپنے باپ کی شفقت سے محروم رکھنے والے کون تھے؟ 2022 کے انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں سے پی پی پیٹریاٹ نکالنے والے کون تھے؟ پھر 2022 سے 2008 تک کراچی میں مسلسل پی پی کے کارکنان قتل ہوتے رہے۔ جب شہید بے نظیر بھٹو نے اپنی جلا وطنی ختم کر کے پاکستان آنے کی بات کی، اگلے ہی روز کسی نہ کسی پی پی رہنما کو قتل کر کے پیغام دیا گیا کہ آپ پاکستان آئیں تو آپ کا بھی یہی حشر ہوگا، اور پھر یہی ہوا۔ پرویز مشرف نے کہا تھا کہ آپ کی سیکیورٹی کا دار و مدار ہم سے تعلقات پر ہے، اور پھر ہم نے دیکھا شہید بے نظیر بھٹو کو اپنے کارکنان سمیت قتل کر دیا گیا۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مداخلت پر اعتراف ایک اچھی بات ہے، اور بحیثیت قوم اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں مضبوط فوج، مضبوط جمہوریت اور مضبوط سیاسی جماعتیں درکار ہیں۔ یہ سب ہوں گی تو کسی کا باپ بھی پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ تب بھی ممکن ہے جب بلوچستان سے خیبر پختونخوا تک سیاسی جماعتوں میں باپ بنانے کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ جنرل باجوہ صاحب نے جس روایت کا آغاز کیا ہے وہ برقرار رہی تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ مگر بے نظیر بھٹو پر جو بیتی ہے، جو اس بیٹی کے خاندان کے ساتھ ہوا، اس پر معافی کون مانگے گا؟ جو رویہ پی پی کے ساتھ 1977 سے روا رکھا گیا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ کون لڑکانہ کے بھٹوز پر ہونے والے مظالم پر سچ بولتا نظر آئے گا؟ جنرل باجوہ صاحب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے آدھا سچ بول دیا، امید ہے باقی آدھا سچ بھی کوئی نہ کوئی بول ہی دے گا۔ اس ملک میں فوجی مداخلت کا نشانہ بننے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ پی پی ہے، جس کے گھر 4 رہنماؤں سمیت ہزاروں کارکنان کی لاشیں پڑی ہیں، لیکن الزامات ہیں کہ آج بھی ختم ہونے کو نہیں۔ 25 سال پرانے کیسز تو ختم ہو رہے ہیں، لیکن 25 سال پہلے الزام لگانے والے کب یکجرت اظہار پیدا کریں گے کہ پی پی پر الزامات لگانا اتنا ہی غلط تھا جتنا سیاست میں مداخلت؟ خدا پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ اس ملک کو زندہ رکھنا ہے تو ہر ادارے کو اپنے دائرے اختیار میں رہنا ہوگا۔